الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس كالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يحمل بمكة سلاحا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اس بات کو ہم جانتے بھی ہیں اس پر ایمان بھی لاتے ہیں اللہ خالق کل شیء قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ ہے
ساری کائنات اللہ ہی نے بنایا. یہ کائنات بنانے کی ابتدا، اس کائنات کو بنانے کی شروعات اللہ نے کہاں سے کی؟ اب یہ زمین ہے، اللہ ہی نے بنایا، تو یہ زمین کو بنانے کی ابتدا اللہ نے کہاں سے فرمائی؟ جیسے کوئی انسان اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، گھر کی بنانے کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ اپنی زمین میں پایا ڈالنے کے لیے کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اسلام کے اندر واستو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس کنارے سے یا اس کنارے سے یا کسی اور کنارے سے شروع کرتا ہے. پایا ڈال دیا گیا، اب عمارت بنانے کے لیے پہلی اینٹ کہاں رکھتا ہے؟ تو وہاں سے وہ گھر کی ابتدا ہوتی ہے. میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے مثال کی، اسی طرح ساری زمین اللہ نے بنائی. یہ زمین کو بنانے کی ابتدا، یہ زمین کو شروعات کرنے کی ابتدا کہاں سے فرمائی؟ آج جس جگہ میں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں پانی کا ایک بلبلہ تھا، وہاں سے اللہ نے زمین کو پوری دنیا میں پھیلایا. تو زمین کی ابتدا، زمین کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ جہاں بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں سے اللہ نے پوری دنیا میں زمین کو پھیلایا. قرآن مجید کے اندر 4واں پارہ اللہ نے بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یقیناً لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر، لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جہاں بنایا گیا وہی گھر ہے جو مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہے. مکہ مکرمہ کے کئی نام ہیں، ایک نام مکہ ہے، ایک نام بکہ ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے بکہ کہا، بکہ، بی بکہ. تو بی بکہ میں جو لفظ با ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ بکہ. یہ بکہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یقیناً لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا عبادت کے لیے وہ گھر ہے جو بکہ میں موجود ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے. یہ کعبۃ اللہ سارے عالم کے لیے برکت والا گھر ہے، وہدی للعالمین، سارے عالم والوں کے لیے ہدایت والا گھر ہے. تو بیت اللہ برکت والا بھی گھر ہے، بیت اللہ
ہدایت والا بھی گھر ہے۔ برکتیں بیت اللہ سے ملتی ہیں، ہدایت بیت اللہ سے ملتی ہے۔ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی عمرہ کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ جاتا ہے، وہ ضرور اپنی زندگیوں میں برکتیں لے کر آتا ہے، وہ ضرور ہدایت لے کر آتا ہے۔ شرط یہ ہے جانے والا صحیح طریقے سے جائے، اخلاص کے ساتھ جائے، تڑپ کے ساتھ جائے، محبت، عظمت، ادب کے ساتھ جائے۔ وہاں جانے کے بعد اپنا وقت صحیح استعمال کرے، سستی، کاہلی، غفلت، گناہوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے۔ جو اللہ کا بندہ یا بندی وہاں صحیح وقت گزارتے ہیں، یہ بندے اپنی زندگیوں میں برکتیں لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ جو وہاں جا کر زندگیوں میں نماز لے کر نہ آئے، جو وہاں جا کر اپنے چہروں پر داڑھی لے کر نہ آئے، جو وہاں جا کر سنتی لباس لے کر نہ آئے، جو وہاں جا کر سچائی، امانت داری، وفاداری، تقوی لے کر نہ آئے، تو سمجھنا چاہیے یہ مجرم ہے۔ جو وہاں جا کر بیت اللہ کی عظمت ادا نہیں کی، یہ وہ مجرم ہے جو وہاں جا کر اپنا وقت صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے زندگیوں میں برکتیں، زندگیوں میں ہدایت، زندگیوں میں نماز، زندگیوں میں تقوی لے کر نہیں آئے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ بیت اللہ ہے، اس سے برکتیں ملتی ہیں، اس سے ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا گھر اللہ نے بنایا۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، ابن ماجہ میں روایت، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بتائیے، آپ فرمائیے، ایو مسجد وضع فی الارض اول، اس کائنات میں، اس روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد لوگوں کے لیے کون سی بنائی گئی؟ یہ سوال کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، المسجد الحرام، مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اس روئے زمین پر، اس کائنات کے اندر اللہ نے مسجد حرام کو بنایا۔ پھر وہ صحابی نے سوال کیا، ثم ایو، پھر بتائیے بیت اللہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد اس روئے زمین میں سب سے پہلی مسجد اور کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، المسجد الاقصی، فلسطین کے اندر جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے، آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، آج اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس، بیت اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر بنائی گئی۔ وہ صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی بتائیے، یہ بھی بیان فرمائیے، کم بینہما، یہ بیت اللہ اور مسجد اقصی کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ مطلب یہ ہے بیت اللہ بنانے کے بعد کتنے سالوں کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا،
40 سنتن، بیت اللہ بنانے کے بعد 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ یہ دونوں بیت اللہ مسجد اقصی کو سب سے پہلے بنانے والے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ کو بنانے والے سیدنا آدم علیہ السلام، پھر سیدنا آدم علیہ السلام بیت المقدس کو بنایا۔ پھر ایک زمانہ گزرا، سیدنا نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی، ساری قوم تباہ ہو گئی، اور دنیا کے اندر کتنے گھر، کتنی آبادیاں، کتنی عمارتیں تھیں، سب تباہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ بہرحال اس روایت میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس روئے زمین میں، اس کائنات میں لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد بنائی گئی وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے۔ اس کو بنایا گیا۔ 2 جمعہ پہلے میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ 2 جمعہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی، مدینہ منورہ سے محبت کرنا ایمان ہے، مدینے کے پہاڑوں سے محبت کرنا ایمان ہے۔ یہاں تک میں نے کہا مدینے کے جانوروں سے محبت کرنا ایمان ہے، مدینے کے درختوں سے، وہاں کے جھاڑوں سے محبت کرنا ایمان، مدینے کی فضاؤں میں جو ہوا چلتی ہے ان ہواؤں سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کی سرزمین سے محبت کرنا ایمان، مکے کے پہاڑوں سے محبت کرنا ایمان، مکے کے جھاڑوں سے، وہاں کے درختوں سے، وہاں کی ہواؤں سے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جانوروں سے محبت کرنا ایمان ہے۔ ارے مکہ مکرمہ کی وہ سرزمین، اس سرزمین سے اللہ نے محبت فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مکے کی سرزمین سے اللہ کو محبت ہے، اسی بنیاد پر اللہ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کی قسم کھائی، یہ امن والے شہر کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ مکہ مکرمہ وہ جس سے اللہ نے محبت فرمائی، مکہ مکرمہ کی سرزمین وہ جس سرزمین سے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی۔ روایت میں آیا، ترمذی میں، ابن ماجہ میں روایت ہے، آپ ایک ٹیلے پر، ایک چٹان پر آپ کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کیا اور اپنا چہرے انور بیت اللہ کی طرف کیا، اپنی مقدس آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھ کر یوں بیان فرمایا، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ۔ بیت اللہ تو کتنی مقدس پاکیزہ سرزمین ہے، اے مکہ مکرمہ تو کتنی
पाकीज़ा मुक़द्दस सरज़मीन है, सबसे बेहतरीन जगह वो है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा पसंदीदा सरजमीन वो है। तो अल्लाह की निगाह में इस सरजमीन में सबसे ज्यादा खैर वाली, सबसे ज्यादा भलाई वाली, सबसे ज्यादा बरकतों वाली सरजमीन वो मक्का मुकर्रमा की है, वो बैतुल्लाह की है। तो आपने बयान फरमाया सबसे मुक़द्दस, सबसे ज्यादा प्यारी बरकत वाली सरजमीन वो बैतुल्लाह है। ये कहकर आप आगे बयान फरमाया वलौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु, ऐ बैतुल्लाह, ऐ काबतुल्लाह, ऐ मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, अगर ये मेरी कौम तुझसे ना निकालती, मैं मक्का मुकर्रमा छोड़कर, काबतुल्लाह छोड़कर कभी ना जाता। हिजरत करने के मौके पर आप बैतुल्लाह को देखते हुए ये बयान फरमाया, अगर मेरी कौम तुझसे ना निकालती, मैं तुझे छोड़कर किसी और जगह ना जाता। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में यूं अल्फाज आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बुकी इलैया, ऐ मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, तू कितनी खुशबू वाली है, कितनी पाकीज़ा, कितनी मुक़द्दस सरजमीन है, और तू अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा है। और मेरे दिल में, मेरे सीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, मेरे जिस्म के जर्रे जर्रे में तेरी मोहब्बत है, तेरी अकीदत है, तेरी अज़मत है। आगे बयान फरमाया वलौला अन्ना कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकनतु गैरती, अगर ये मेरी कौम तुझसे ना निकालती, मैं तुझे छोड़कर किसी और जगह जाकर मैं अपना मस्कन न बनाता, रहने के लिए मैं किसी और जगह मैं अपना घर न बनाता, मजबूर होकर मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, आप जरा तसव्वुर करें, अंदाजा लगाएं, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन से मेरे और आपके नबी कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। कौम ने मजबूर किया, कौम की वजह से आप मक्का छोड़ के मदीना मुनव्वरा चले गए। ये अलग चीज है, आप मदीना जाकर अल्लाह से ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, अब मदीना आ चुका हूँ, मेरे दिल में मक्के से ज्यादा, काबतुल्लाह से ज्यादा और बैतुल्लाह की सरजमीन से ज्यादा मदीने की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा फरमा। बुखारी मुस्लिम की रिवायत, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल मदीनता अहुब्बिना मक्का और अशद्दा, आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत और ज्यादा अता फरमा। बहरहाल मक्का मुकर्रमा इसकी सरजमीन से अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई, मक्का मुकर्रमा इसकी सरजमीन से मेरे और आपके नबी ने मोहब्बत फरमाई। इसलिए मक्के से मोहब्बत करना, मक्के की एक चीज से मोहब्बत करना, ये ईमान है। कलाम पाक के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, जअलहुल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, याद करो और सोचो, अपने दिलों के अंदर बैतुल्लाह की अजमत पैदा करो। अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह ने काबा को अजमत वाला और खैर वाला और हरम वाला घर बनाया।
اللہ نے فرمایا جب تک بیت اللہ رہے گا، جب تک کعبۃ اللہ رہے گا، انسان دنیا کے اندر رہیں گے۔ جب تک کعبۃ اللہ رہے گا، انسانوں کی آبادی دنیا کے اندر قائم رہے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یوں بیان فرماتے ہیں، جب تک کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں قائم رہے گا، بیت اللہ جب تک رہے گا، دنیا کے اندر لوگ اپنے دین پر، اسلام پر، شریعت پر قائم رہیں گے، اور جب تک بیت اللہ دنیا میں رہے گا، لوگ حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے۔ تو میرے اور آپ کے نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، جب تک کعبۃ اللہ رہے گا، دنیا کے اندر لوگ دین پر رہیں گے، کعبۃ اللہ رہے گا، آپ شریعت پر قائم رہیں گے۔ جب دنیا سے کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا، منہدم توڑ دیا جائے گا، آپ اسلام پر، ایمان پر، شریعت پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اور ایک بات یوں بیان فرمائی، جب تک لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، جب تک لوگ بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے آگے جائیں گے، پیدل جائیں گے، اور یہ لوگ جب تک جاتے رہیں گے، یہ امن میں رہیں گے۔ بیت اللہ کو جانا یہ امت امن میں رہنے کی علامت ہے، بیت اللہ کی طرف جانا یہ امت سکون میں رہنے کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے کعبہ کو مقدس عظمت والا گھر بنایا، لوگوں کے قائم رہنے کا، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس زمانے میں، اس زمانے میں ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا۔ مطلب یہ ہے بیت اللہ کو ہم نے لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ کہ لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں۔ تمہاری نماز فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو یا مستحب ہو یا تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، جو بھی نماز پڑھو تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بیت اللہ کو ہم نے مرجع بنایا، یعنی تمہارا قبلہ ہم نے بیت اللہ کو بنایا۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ حج عمرہ کے لیے یہاں چل کر آئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں مثابۃ للناس، اللہ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قربان جائیے، کیا بہترین بات، کیا خوبصورت بات بیان فرمایا۔ آپ نے بیان فرمایا جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی ایک مرتبہ بیت اللہ کو آ جائے، کعبۃ اللہ کو آ جائے، اس کا دل بھرتا نہیں ہے، پھر چاہتا ہے میں بیت اللہ کو چلے جاؤں۔ اللہ زندگیوں میں برکت دے، ہزاروں مرتبہ بیت اللہ کو چلے جائیں، پھر دل کے اندر یہ تمنا، یہ خواہش ہوتی ہے میں دوبارہ بیت اللہ کو جاؤں، کروڑوں مرتبہ بیت اللہ کا دیدار کرو، پھر دل کے اندر تمنا ہوتی ہے میری آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کروں۔ مثابۃ للناس،
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہی بیان فرماتے ہیں، لوگ دلوں سے آنکھوں سے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، جی بھرتا نہیں، دل بھرتا نہیں، پھر تمنا خواہش ہوتی ہے میں بیت اللہ کو دیکھوں، میں کعبۃ اللہ کو دیکھوں۔ تو اللہ نے بیان فرمایا سب سے پہلا گھر اس روئے زمین میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا۔ فیہ آیات مقام ابراہیم، جاؤ کعبۃ اللہ مطاف کے اندر جاؤ، کعبۃ اللہ کو اپنی آنکھوں سے گھور کے دیکھو، سینکڑوں نشانیاں نظر آئیں گی۔ ایک نشانی اللہ کی یاد دلاتی ہے، ایک نشانی اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پر ایک نشانی بیان فرمایا، مقام ابراہیم، دیکھو مطاف کے اندر مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وہ مقام ابراہیم کے دیکھو اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ بیت اللہ کی ایک چیز اللہ کی بڑائی ظاہر کر رہی ہے، حجر اسود کو دیکھو اللہ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے، ملتزم دیکھو، بیت اللہ کا دروازہ دیکھو، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمنی، حتیم کو دیکھو، میزاب الرحمت کو دیکھو، بیت اللہ کا ذرہ ذرہ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اللہ کی نشانی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت ظاہر کرتی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ کے اندر اللہ نے نشانیوں کو رکھا ہے۔ بیت اللہ کو جانے والوں، بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ کی عظمت پیدا کرو، اللہ کی بڑائی اپنے دل میں پیدا کرو۔ آج اللہ نے میرے اعمال کے بغیر، اللہ نے میرے اعمال نہیں دیکھا، میری نمازوں کو نہیں دیکھا، میری تلاوت، میرے روزے، میرے صدقہ خیرات، میرا کوئی عمل اللہ نے نہیں دیکھا، میری نماز اس قابل نہیں کہ نماز کی بنیاد پر بیت اللہ کو چلے جاؤ، روزے اس قابل نہیں میرے روزوں کی بنیاد پر بیت اللہ چلے جاؤ، میرا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر بیت اللہ کو چلے جاؤں۔ میرے اعمال دیکھے بغیر اللہ اپنے فضل سے بیت اللہ کو بلایا ہے۔ بیت اللہ جانے والوں، کعبۃ اللہ جانے والوں، بیت اللہ کو دیکھ کر یہ دعا کرنا چاہیے، یا اللہ میرے اعمال دیکھے بغیر تو نے بیت اللہ کا دیدار کروایا، کل قیامت کے دن بھی میرے اعمال دیکھے بغیر تیرا دیدار نصیب فرما، تیری زیارت نصیب فرما۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی حرم میں، مطاف میں اور مکہ مکرمہ کی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، وہ امن میں، سکون میں، اطمینان میں آ جاتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی حدود حرم میں جائے، بیت اللہ میں جائے، مطاف میں جائے، امن نہ ملے، اطمینان نہ ملے، سکون نہ ملے، میرے بھائیوں دل کی آنکھوں سے سنو،
جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی حرم میں جائے، مطاف میں جائے، دلوں میں امن نہ ملے، دلوں میں سکون نہ ملے، دلوں میں اطمینان نہ ملے، اس کو سمجھنا چاہیے اپنے دل میں نفاق ہے، اپنے دل میں کفر ہے، اپنے دل میں اپنا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ مطاف حرم کی وہ سرزمین تو اللہ کا بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا وہ امن میں آ جاتا ہے، وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ وہ اتنی امن والی سرزمین میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت آپ نے یوں بیان فرمایا، لا يحل لأحد أن يحمل في مکہ السلاح۔ مکہ مکرمہ میں کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں کسی کو مارنے کے لیے ہتھیار اٹھانا یہ حلال نہیں ہے۔ جنہوں نے بیت اللہ گئے، کعبۃ اللہ گئے، آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا، اگر غور نہیں کیا، جب اللہ موقع دے آپ دیکھو مطاف کے اندر، مسجد حرام کے اندر جو پولیس والے لوگوں کی حفاظت کے لیے وہاں متعین کیے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں، کسی ایک پولیس والے کے پاس بندوق نہیں ہے، خالی ہاتھ لوگوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ کے امام، کعبۃ اللہ کے امام اپنے گھر سے نکل کر نماز پڑھانے کے لیے حرم میں آتے ہیں، مکے کے اماموں کی جانوں کی حفاظت کے لیے جو مخصوص پولیس والے، ان کے جو باڈی گارڈ آتے ہیں، ان کے پاس بندوق نظر آئے گا۔ کیوں؟ کئی مرتبہ ائمہ حرم کے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ یہ مجبوری کی وجہ سے ائمہ کی حفاظت کے لیے یہ چند 3-4 لوگوں کے پاس بندوق نظر آئے گی۔ ان کے علاوہ ہزاروں مطاف کے اندر، حرم کے اندر پولیس والے آپ کو نظر آئیں گے، ایک کے پاس بھی بندوق نہیں ہے اور ہتھیار نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ 1400 سال پہلے امام الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا، لا يحل لأحد أن يحمل في مکہ السلاح۔ مکہ مکرمہ کے اندر اور حرم کی سرزمین کے اندر تلوار اٹھانا، ہتھیار اٹھانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ مکہ مکرمہ یہ امن کی جگہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دلائی، عظیمو الحج والعمرۃ للہ۔ میری امت کے لوگوں، بار بار حج بیت اللہ کیا کرو، بار بار عمرہ کیا کرو۔ وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کرنا فرض ہے۔ ترغیب کے طور پر میری امت بار بار مکہ مکرمہ کو آئے، آپ نے ترغیب دلائی، ایک مرتبہ حج کر کے اپنی جگہ بیٹھ نہ جاؤ، ایک مرتبہ عمرہ کر کے اپنی جگہ بیٹھ نہ جاؤ۔ عظیمو الحج والعمرۃ للہ۔ بار بار حج کرنے کے لیے آؤ، بار بار عمرہ کرنے کے لیے آؤ۔ ترمذی شریف کی روایت، نسائی ابن ماجہ میں بھی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ترغیب دلائی، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر۔
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب. آپ نے بیان فرمایا میری امت کے لوگوں ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کرنے پہ آؤ، اے در پہ حج کرتے رہو، بار بار حج کرتے رہو، بار بار عمرہ کرتے رہو، بار بار کعبۃ اللہ کو جاتے رہو، بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ تمہارا عمل فقر و فاقے کو دور کر دے گا، تمہاری تجارت تمہارے بزنس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مالداروں کیا ہو گیا؟ کولار کی حد تک میں بات کرنا چاہتا ہوں. جاؤ دیکھو کولار کے اندر کتنے مالدار کروڑوں کا بینک بیلنس موجود ہے، آج تک انہوں نے ایک مرتبہ بھی حج نہیں کیا، بیت اللہ کو نہیں گئے. مال رکھ کے کیا کرو گے؟ دولت رکھ کے کیا کرو گے؟ مرنے کے بعد تمہارا بینک بیلنس تمہاری کفن میں نہیں آئے گا، تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، تمہاری آخرت میں تمہارا مال تمہارے بنگلے کام نہیں آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، کلام پاک کا 19واں پارہ سورۃ الشعراء. اللہ نے بیان فرمایا قیامت کے دن تمہارا مال تمہاری اولاد کوئی نفع دینے والی نہیں. مال رکھ کے حج نہ کرنے والوں، مال رکھ کے عمرہ نہ کرنے والوں، تمہارا مال تمہیں نفع دینے والا نہیں. کلام پاک کا 28واں پارہ سورہ ممتحنہ اللہ نے بیان فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہاری اولاد تمہارا مال قیامت کے دن تمہیں نفع دینے والا نہیں ہے. یہ مال رکھ کے کیا کرو گے؟ سب سے پہلے اپنا فریضہ حج بیت اللہ ادا کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، یہ تمہارا عمل فقر و فاقے کو دور کر دے گا. تمہاری تجارت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تمہارے بینک بیلنس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، فقر و فاقہ زندگیوں میں نہیں آئے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور سونا چاندی آگ کی بٹی اس کے میل بجھیل دور کر دیتی ہے. اسی طرح بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، تمہارا یہ عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہر حدیث کی کتاب میں ستہ میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا من حج للہ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. تو اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج بیت اللہ ادا کرتا ہے، تمہارے عمل میں اخلاص، میں حج کیوں کر رہا ہوں؟ ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے گلے میں پھول کا ہار ڈالے، لوگ میرا استقبال کریں. دل کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، کوئی نام و نمود نہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو حج بیت اللہ کرتا ہے، اپنے دوران سفر، حج کے سفر کے دوران کوئی بےہودہ باتیں نہیں کیا کرتا. یہاں تک کہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے محبت کی باتیں، شہوت کی باتیں اور اپنی تمناؤں کی باتیں وہ بھی نہیں کیا کرتا. خواہشات پر کنٹرول، جذبات پر کنٹرول، کوئی بےہودہ کلام نہیں، کوئی ادھر ادھر کی محبت کی باتوں کا کوئی اظہار نہیں. ولم يرفث ولم
वलम यफ्सुक, और अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं, गुनाहों से बचते हुए तो अपना फरीज़ा अदा करता है। आज क्या हो रहा है मेरे भाइयों, जाने वालों को सवाल करो, पूछो, मताफ के अंदर गुनाहों की वबा, मताफ के अंदर बैतुल्लाह के अतराफ गुनाहों की वबा, गुनाहों की मुसीबत आम हो चुकी है। पर्दे का ख्याल नहीं, कितनी हजारों हमारी माएं और बहनें बगैर पर्दा मताफ में आकर बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले, हजर अस्वद का बोसा देने के लिए मर्द औरत का इख्तिलात आपस में मिलजुल के हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ने वाले, क्या हो रहा है। और ये सेल्फियों का माहौल, वीडियो का माहौल, काबतुल्लाह का तवाफ करते करते अपना वीडियो, अपनी सेल्फी बनाने वाले, ये गुनाहों की वबा, ये नाफरमानियों की वबा तुम्हारे तवाफ से क्या अल्लाह राजी हो जाएगा? क्या तुम्हारे उम्रे से अल्लाह राजी हो जाएगा? क्या तुम्हारे तवाफ ज़ियारत से क्या अल्लाह राजी हो जाएगा? अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, मन हज्ज लिल्लाह वलम यरफुस वलम यफसुक, तुम्हारे दौरान सफर, हज के सफर के दौरान कोई गुनाह नहीं, कोई नाफरमानी नहीं, कोई हराम कारी नहीं, कोई हराम के गुनाह में मुब्तला होने वाला नहीं, गुनाहों से अपने आप को बचाने वाला। कलाम पाक का 17वां पारा सूरे हज के अंदर एक आयत है, वमन युरिद फीहि बिलहादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। इस आयत की तफसीर में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, बहुत बड़े सहाबी, वो बयान फरमाते हैं कि जो अल्लाह का बंदा, जो अल्लाह की बंदी दुनिया के किसी भी किनारे में जहां कहीं रहने वाला हो, अपने मकाम में रहकर गुनाह का इरादा किया, नाफरमानी का इरादा किया, मैं फिल्म देखूं, मैं जिना करूं, मैं चोरी करूं, मैं गीबत करूं, गुनाहों का इरादा, गुनाहों की नीयत अपने दिल में पैदा हुई। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं, जब तक तुम वो गुनाहों पे अमल नहीं करोगे, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जिना करने का इरादा किया, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक कि अमल ना कर लो, चोरी का इरादा दिल में हुआ, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक कि चोरी पर अमल न करो, दुनिया में जहां कहीं रहो, गुनाहों का इरादा करो, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अब सोचो, दिल के कानों से सुनो, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा की वो सरजमीन, बैतुल्लाह की वो सरजमीन, जहां आकर गुनाह का इरादा करोगे फौरन गुनाह लिख दिया जाएगा, यहाँ माफ नहीं किया जाएगा। जहां अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, जहां तमाम नबियों ने जाकर बैतुल्लाह का तवाफ किया, जहां मेरे और आपके नबी की विलादत हुई, आपका बचपना, आपकी नौजवानी, 50 पर 3 साल मक्का मुकर्रमा में जिंदगी गुजारी, वैसी पाकीज़ा सरजमीन में जाकर वीडियो सेल्फियां लेना, गुनाह करना, आंखों की हिफाजत नहीं, और क्या क्या माहौल, गुनाहों में मुब्तला हो जाओगे। फिर क्या है, बर्बादी नहीं तो और क्या है, तबाही नहीं तो और क्या है। इब्ने मादा शरीफ की रिवायत, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ला तज़ालु हाज़िहिल उम्मा बिखैरिन मा अज़्ज़मू हाज़िहिल हुर्मता हक़्क़ ताज़ीमिहा फ़इज़ा ज़य्यऊ हलकू। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जब तक तुम्हारे दिलों में बैतुल्लाह की अज़मत रहेगी, जब तक तुम्हारे दिलों में बैतुल्लाह की मोहब्बत, बैतुल्लाह का अदब
بیت اللہ کا احترام رہے گا، آپ خیر پر رہیں گے، ایمان پر رہیں گے، اسلام پر رہیں گے، شریعت پر رہیں گے، جب تمہارے دلوں سے بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کا احترام نکل جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، جب تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جائے گے۔ یہ حدیث کی شرح میں مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، آج کے زمانے میں اکثر دیکھو بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کا ادب، بیت اللہ کا احترام لوگوں کے دلوں میں نہیں پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا میں امت تباہ ہو رہی ہے، بدنام ہو رہی ہے، ناکام ذلیل ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دلوں کے اندر بیت اللہ کا ادب، بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کا احترام پیدا کرو۔ مکے سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، دوران صبر کوئی گناہ نہیں ہوا، بیت اللہ کے حد سے فارغ ہو کر واپس لوٹ کر آتے ہیں، رجع ویوم ولدته امه، ایسے حال میں لوٹ کر آتے ہیں گویا کہ تم ابھی اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہو، گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی دینے کے لیے جانور خرید کر لا رہے ہیں۔ جانور خریدنا، جانوروں کو قربان کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ راستوں میں لے کر، میدانوں میں لے کر، بازاروں میں لے کر گھومنا، لوگوں کو دکھانا، دیکھو میرا جانور کتنا موٹا تازہ، کتنا عمدہ، کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے جانوروں کو خریدا ہے؟ جانوروں کی بھی حفاظت کرو۔ تمہارے عمل سے برادران وطن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، حفاظت سے رکھو۔ تمہارے جانوروں سے راستے میں گزرنے والے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے جانوروں سے راستے گندے اور خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، موبائل کا استعمال صحیح کرو۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ پیغام دیا تھا، موبائل کا استعمال صحیح کرو۔ مسلمان ہندوستان کا وفادار ہوتا ہے، مدینے سے محبت کرنا ایمان، مکے سے محبت کرنا ایمان، ہندوستان سے محبت کرنا ہماری فطرت ہے۔ ملک سے محبت کرنا یہ ہمارا مزاج ہے، ملک سے محبت کرنا یہ ہمارے اخلاق، یہ ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن ہے۔ بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں حب الوطن من الایمان، اپنے ملک سے محبت کرنا ایمان ہے۔ یہ موضوع من گھرٹ بیکار روایت ہے، اس روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے میں نے یوں کہا، مدینے سے محبت کرنا ایمان، مکے سے محبت کرنا ایمان۔ ہمارا ملک ہندوستان سے محبت کرنا یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ ملک کے ہمیں وفادار، ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں کسی پڑوس ملک کے بیانات سننا، ان کے بیانات شیئر کرنا، ان کے بیانات فارورڈ کرنا، یہ تمہاری عقل مندی کی نشانی نہیں، یہ تمہاری جہالت، یہ تمہاری بے وقوفی، یہ تمہاری نادانی کی علامت ہے۔ اس لیے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہزاروں علماء، ہزاروں مفتیان اکرام، ہزاروں اولیاء اللہ، ان کے بیانات سنو۔ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کا بیان سنو، مولانا ارشد مدنی کا بیان سنو،
مولانا صلاح الدین سیفی، ہزاروں اولیاء اللہ، ان کے بیانات سنو۔ کوئی بھی ملک کا رہنے والا، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی دیندار ہو، ہندوستان کے خلاف کوئی بیان کرے، ہمیں سننا گوارا نہیں، ہمیں سننا برداشت نہیں۔ ایسی محبت اپنے ملک سے کرو، موبائل کا استعمال صحیح کرو، ملک ہم اپنے موبائل کا استعمال صحیح کرو۔ گروپ بنا دیے گئے، گروپ کچرے کا اڈا، گندی نالیوں کا اڈا بنا دیا۔ گروپ کے اندر کوئی پابندی نہیں، گروپ کے اندر کوئی شرائط نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، گروپ بنا دیا، 200 500 لوگوں کو شامل کر لیا، جو چاہے ڈالے، کوئی روک نہیں، کوئی گانا ڈالنے والا، کوئی ڈانس ڈالنے والا، کوئی فلم شیئر کرنے والا، کوئی مذاق کرنے والا، کوئی پابندی نہیں، کوئی شرائط نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ جہالت ہے، تمہاری نادانی ہے، گروپ کے ایڈمن ہو، شرائط صحیح کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کسی گروپ کے اندر میں اپنا کوئی چیز شیئر نہیں کرتا، ہاں جمعہ کا بیان یہ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو، تجربہ کرو، کئی لوگوں نے اپنے اپنے گروپ میں شامل کر لیا، کسی گروپ کے اندر کوئی چیز، کوئی سوال کا جواب میں نہیں دیتا۔ یہ اپنا مزاج پیدا کرو، گروپ بناتے ہیں، شرائط رکھو، ضابطہ رکھو۔ 2025 حج گروپ بنائی گئی، پوچھو تو اس کے اندر شامل ہیں، جو چاہے اس میں شیئر نہیں کر سکتا، صرف مدینے کے سوالات، مکے کے سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ویڈیو، کوئی سیلفی، کسی اور کا بیان شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے شرائط، ایسے ضوابط آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ایڈمن بن گئے، کوئی غلط شیئر کر دیا، مصیبت تمہارے سروں پر۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا، ادھر ادھر کی باتیں شیئر کرو گے، تمہاری ماں پریشان، تمہارا باپ پریشان، تمہارے گھر والے پریشان۔ کیوں مصیبت بول لیتے ہو؟ ہاتھوں کا استعمال صحیح، دماغ کا استعمال صحیح، موبائل کا استعمال صحیح۔ عقل مندو، میں نے اشارہ کیا، آپ سمجھ جاؤ۔ سمجھنے کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، حرمین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا قائم فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔